دیکھیں، علماء اور مشائخ اہل سنت کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے ہر اس پلیٹ فارم سے کام کیا جو تحریک کو کامیاب کرا سکتا تھا۔ مثلا یہ کہ عوامی طور پر جیسے مشائخ نے اپنے مریدین معتقدین کو اور علماء نے اپنے تلامذہ کو جہاں جہاں تک ان کے ماننے والے تھے، ان کے شاگرد تھے، وہاں تک انہوں نے پیغام پہنچایا اور اپنے اپنے طور پر تحریک میں حصہ لیا۔ اب جہاں تک قانونی حیثیت سے کام کرنے کا تعلق ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ حکومت انگریزوں کی تھی، اور اس حکومت میں جبکہ بالکل مخالف حکومت ہو اور پھر آپ قانونی طور پر کریں تو اس میں کتنی مشکل۔ لیکن اس کے باوجود جو مسلم وکلا تھے، جج صاحبان تھے، اگرچہ مسلمانوں پر سختی تھی۔ اب دیکھیں نا، پاکستان مارز وجود میں اسی لیے آیا کہ جو مسلمان تھے ان پر نوکریوں کے دروازے بند تھے۔ اگر غیر مسلم جائے تو اس کو فوراً نوکری مل جائے، اور مسلمان جائیں تو ان کے لیے بہانے ہو رہے ہیں، ان کے لیے دیگر چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب میرٹ پر یعنی قابل بھی ہے، ساری اسناد ہیں، لیکن وہ فیل۔ ہاں، اگر کوئی ہندو چلا جائے غیر مسلم، اس کو فوراً کر دیں۔ اسی طرح اگر ترقی ہو رہی ہے تو ان کی ہو رہی ہے، مسلمان وہیں پر۔ ہر طریقے سے مسلمانوں کو انہوں نے کچلا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ یہ مغلیہ دور میں نا، بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل حکمران تھے، انہی سے تو انگریزوں نے چھینی تھی۔ اور مسئلہ وہی تھا کہ ہمارے یہاں غدار تھے، ہر دور میں غدار ہوئے۔ اگر یہ غدار نہ ہوتے تو کبھی بھی ہندوستان پر انگریز حکومت نہیں کر سکتا تھا، اسی غداری کی وجہ سے۔ بہرحال تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے ان سے حکومت چھینی ہے، لہٰذا انہی کو دباؤ۔ تو مسلمانوں پر ہر طریقے سے نوکری کے دروازے بند، رزق کے دروازے بند، کاروبار کے دروازے بند۔ اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، جن کا نام تھا حضرت سید سلطان اشرف جیلانی، وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ مسلمان جن پر مقدمات ہوتے تھے اور جو غیر مسلم تھے انہیں تنگ کرتے تھے، اور وہ اتنا پیسہ یا اتنا سرمایہ ان کے پاس نہیں تھا کہ مقدمہ لڑ سکیں، تو یہ سید سلطان اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہید، بلکہ وہ شہید ہوئے، وہ بالکل فری مقدمے ان کے لڑتے تھے۔ یعنی کوئی پیسہ ان مسلمانوں سے جو غریب تھے ان سے نہیں لیتے تھے، اور فری مقدمے لڑتے تھے، اور باقاعدہ ان کو کامیاب کراتے تھے، انصاف ان کو دلواتے تھے۔ مطلب اس طرح قانونی طور پر بھی ان لوگوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی مدد بھی کی جائے، اور جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے قانونی طور پر ان کو ان کا حق دلایا جائے۔ اب آپ غور کریں کہ کتنا مشکل کام تھا کہ حکومت انہی کی، اقتدار انہی کا، اختیار انہی کا، اب اس میں کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے رہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ جب قانونی طور پر انہوں نے مقدمہ لڑا اور دلائل دیے تو ان کو ماننا پڑا۔ تو قانونی طور پر بھی انہوں نے کیا، اور ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، عوامی لحاظ سے بھی رائے ہموار کی، اور جہاں جہاں تک یہ پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تحریک کا کامیاب ہونا ناممکن تھا۔ حکومت تو طاقت کے زور پہ دباتی ہے نا، اسٹیٹ فائر کر دیا، ختم ہو۔ اور وہاں پر اس وقت ہندوستان کی جو کیفیت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے جس طرح چاہا مسلمانوں کو کچلا، جیلوں میں ڈال دیا۔ جیل میں گئے تو پتہ چلا تین مہینے کے لیے جتنے لیڈر تھے، جیسے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ جتنے تھے، جب بھی ان کو گرفتار کرتے تھے 6 مہینے کے لیے بند کرتے تھے۔ یعنی ان کی آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں ہی گزری۔ 6 مہینے بعد جب باہر نکلے، انہوں نے کوئی جلسہ کیا، کچھ ہوا، کوئی دفعہ لگائی، پھر اندر۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے کیا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ وہ قربانیاں جو تھیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں، پاکستان مارج وجود میں آ گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو مسلمان وہاں پر ہیں وہ کتنے پریشان ہیں۔ جہاں پر ان کی اکثریت ہوتی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، اور بہرحال بہت سی چیزیں بیان کرنے کی نہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کتنے آرام سے، سکون کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے۔ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے
کہ ہم آرام سے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، ہمیں تو بنا بنایا مل گیا۔ ان کے لیے دیکھیں جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے بنایا، جنہوں نے محنت کی، اور جو کوئی بناتا ہے وہی بچاتا بھی ہے۔ جو نہیں بناتا نا وہ کہتے چلو جائے، ختم ہو جائے، ہمیں کیا۔ لیکن انہوں نے دن رات محنت کی، قربانیاں دیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنی دولت کو چھوڑا، پھر یہاں پر آئے، لوٹ پٹ کر سب ختم کر کے یہاں پر آ گئے پاکستان، پھر یہاں آ کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع۔ تو علماء مشائخ اہل سنت نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ہر طریقے سے انہوں نے تحریک پاکستان میں راہ ہموار کی۔